بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہوں گے۔ آج اپنے پروگرام میں ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے اس کا تعلق ڈیفینیٹلی اس وبا سے ہے جس سے اس وقت پوری دنیا پریشان ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے حکمران، جن کو ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آج کل خبروں میں، جن کے بارے میں جن کے بیانات سن رہے ہیں، سبھی پریشان، اور ہر شہری وہ کہیں نہ کہیں وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں وہ اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ اور جو اس کی تحقیقات ہیں، جو اس کی ریسرچ ہے، اس کے مطابق صرف یہی ایک مدد سامنے آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ کر لیں، یہ دوسروں کے لیے سب سے بڑی مدد ہے، اور آپ کے لیے بھی یقینی طور پہ۔ ہر ادارہ، جتنے بھی ادارے پاکستان میں موجود ہیں، وہ جن کی احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات وہ سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنے سٹاف کو چھٹیاں دے دی ہیں، کچھ لوگوں نے مطلب وہ سیفٹی میئرز جو ہیں وہ اپنائے ہیں کہ وہ کام کرنے کے لیے کسی کو بھی، کسی دوسرے شخص کو کسی ایک کی وجہ سے اس کی اس پھیلی وبا کی وجہ سے نقصان نہ پہنچ سکے۔ اسلامک شہد سینٹر اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، انہوں نے بھی ایک بہت ہی خوبصورت انیشیٹو لیا ہے۔ اویئرنیس کے کچھ پروگرامز انہوں نے ترتیب دیے ہیں، پبلک سروس میسیجز وغیرہ وہ انہوں نے پلان کیے ہیں۔ آج یہ جو پروگرام کا یہ پہلا حصہ ہے، یہ آپ کے لیے خصوصی طور پر پیش کیا جا رہا ہے اسلامک شہد سینٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے، جو اس مشکل صورتحال میں کرونا وائرس اور طب نبوی، اس حوالے سے ایک آج ہم نے ایک نشست رکھی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم مولانا صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، اسلامک شہد سینٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے ایک پبلک سروس میسج ہے، آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، جب حکم خداوندی ہے کہ شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے، تو اس کے بعد کہیں کوئی بات پوچھنے کے لیے یا تصدیق کے لیے رہ نہیں جاتی۔ A public service message by Islamic Shahid Center. مولانا صاحب، حدیث شریف ہے ترمذی شریف میں، حدیث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو۔ آج دنیا بھر کی جو مطلب جتنے بھی جو طریقہ علاج ہیں وہ سارے فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی جو اسپیسیفک ویکسین ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہو پائی۔ طب نبوی اس سے بڑھ کے ہمارے نزدیک ایمان والوں کے لیے اس سے بڑھ کے طریقہ علاج اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو طب نبوی میں ایسی صورتحال میں ہمیں کون کون سے وہ اصول ملتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی مطلب مؤثر اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت دین ضابطہ حیات ہے، بے شک، کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اور زندگی میں آنے والے واقعات وہ بچپن سے لے کے آخر عمر تک انسان جن چیزوں کو فیس کرتا ہے، جو چیزیں انسان پر آتی ہیں اور انسان اس کو لے کے چلتا ہے، تو اگر اس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ، جب انسان اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ کتاب کے ساتھ گزارتا ہے، اور وہ کتاب راہ حق ہے، اگر اس کتاب سے ہٹ کے جب ایک انسان اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھتا ہے اور اپنی زندگی کو خود لے کے چلتا ہے، جو چیز سمجھ میں آ گئی، کبھی کبھار سمجھ میں آئی ہوئی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے، تو طب نبوی جو ہے آئیڈیل اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے۔ محبت اسی سے ہوگی کہ بعد میں ہر حوالے سے دو چار لوگ بھی کہیں کہ آپ کی جس سے محبت ہے یا جس سے آپ کی
نسبت جڑ گئی ہے شادی میں، یا جس سے آپ کی نسبت جڑ گئی ہے کسی ملازمت کے حوالے سے، کسی بھی نسبت سے آپ کی نسبت کہیں جڑتی ہے تو اس کی تحقیقات ہوتی ہے. تو میری آپ کی نسبت یہ تو ہمیں اللہ نے تحفے پہ دی. جو نسبت انبیاء نے مانگی کہ یا اللہ یہ نسبت ہمیں مل جائے یا ہم اس امت میں پیدا کیے جائیں، لیکن یہ اس امت کو اعزاز کس لیے ملا؟ سب سے آخر میں آئی. 120 صفحے کل قیامت میں لگیں گی. 120 صفحے تمام خلقت کائنات میں جتنے لوگ جتنے آئیں گے، 120 صفحوں میں 80 صفحے اس امت کی ہوں گی اور 40 صفحے باقی امتیوں کی. 40 صفحے. تو اس امت کو جو اللہ نے اعزاز دیے ہیں، آدم علیہ السلام نے شروع کیے، شیس علیہ السلام نے، پھر جتنے انبیاء آئے سب نے نمبر وار، جن کو بھی نبوت ملتی تھی میرے آپ کے نبی کا ذکر ضرور ہوتا تھا. بے شک وجہ تخلیق کائنات ہے. پھر آپ کی ہر ادا، یہ طب، یہ جو چیزیں جو صفائی آپ نے الحلال ما احل والحرام ما حرم، یہ حرام کیوں ہے، حرام کی نسبت کہاں سے ملتی ہے، اور حرام استعمال کر کے دیکھیں کیا حسرات اس کے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. چاہے جو چیز بھی ہو اللہ نے ممنوع قرار دی. اب اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے کھانے میں پینے میں، آپ اس کو دیکھیں اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اثرات اس کے بڑے خوفناک ہیں. اچھا مولانا صاحب، جو معاملات ہیں ان میں بھی جو حرام کا ایک پہلو ہے وہ بھی بہت بری طرح سوسائٹی پہ سامنے آتا ہے، مگر اس وقت جو ہے وہ معاملہ وہ ایک وائرس، ایک وبا اور ایک بیماری کا ہے. یہ وبا، اس کو کچھ لوگ آفت کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہہ رہے ہیں، اور بھی اسے الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کیا گیا. آپ اس حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں یہ بتائیے گا. میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے یہ لے کے واپس آتے ہیں. دوستو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. آپ سے ابھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں. میرے ساتھ نیوز کیفے میں موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب، جن سے ہم آج خصوصی طور پہ جو طب نبوی کے اصول ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. اور اسلامک شہد سینٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے یہ ایک پروگرام آپ دوستوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. حضور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس مشکل صورتحال میں جہاں اس وقت پوری دنیا پریشان ہے، اس موقع پہ آپ مطلب جو قرآن و حدیث کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. فہیم بھائی، حقیقت میں ایسا دور میری زندگی میں تو گزرا ہی نہیں. آپ نے بھی شاید ایسا حال نہ دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا لپیٹ میں آ چکی ہے. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان چاہے جتنی ترقی کیوں نہ کرے، چاہے اپنے علم میں، چاہے وہ اپنے زندگی کے تمام جتنے اصول پچھلے لوگوں نے شاید نہ دیکھے ہوں اور آج کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہوتا چلا گیا. یقین اس حد تک آ چلا کہ گمان ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اس کو ہم ضائع بھی نہیں کر سکتے چونکہ یہ امانت ہے. ہم اپنے اعضاء نہ کاٹ سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں چونکہ یہ ایک امانت ہے. تو جائچے کہ پھر یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے ہم نے تو اس سبب کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ اس کا سبب کیا ہے. اور وبا کا معنی ضروری نہیں کہ اللہ ناراض ہے اور یہ عذاب کے طور پہ آ گیا، نہیں، آزمائش بھی تو ہوتی ہے نا. فہیم بھائی، اس نعمت سے جس میں انسان باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، دعووں پہ آ جاتا ہے، کبر پہ آ جاتا ہے، اس سے بڑی بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں، اس نعمتوں پہ وہ فقر یا وہ بیماری بہتر ہے جس میں انسان اللہ کی طرف رجوع کر جائے. بے شک وہ بیماری یا وہ حال الحمدللہ علی کل حال
میں نے تمام حال میں راضی ہونا ہے، چونکہ حال کا مالک میں نہیں ہوں، حال کا مالک حکمران نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ یہ حال ہو، کوئی نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ بے شک ایک ایک کام جو ہے وہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ ممکن نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کوششیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ مطلب قدرت نے اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ بندے کو بھی ایک عقل دے کے بھیجا ہے، اسے دو راستے بھی دے کے بھیجا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک چن لو، یہ چن لو گے تو ادھر ہو، یہ چنو گے تو تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ یہ ہے۔ اس موقع پہ بھی ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں، جیسے دین اسلام میں ابھی وقفے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بے شک ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے۔ تو اس موقع پہ جب کرونا وائرس، جس کا آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے، وائرس کیا ہے، تب بھی اس پہلو کی روشنی اگر آپ اس کی رہنمائی دیکھیں تو آپ کو دین اسلام میں ملتی ہے۔ وبا کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو آپ ڈیفینیٹلی وہ بیان کریں گے، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ مجھ سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وبا جہاں پھیل جائے، پہلی بات تو یہ کہ وہاں سے کوئی جائے نہیں، اب وہ نکلے گا، اب وہ بیماری اس کے ساتھ ہے۔ پہلے تو حدیث میں کہ کوئی بیماری کسی کو لگتی نہیں، لیکن یہ وہ وبا ہے جو ہر کسی کو لگے گی، یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ آگے جائے گی۔ تو اس کے لیے جیسے کہ ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل وہ طاعون کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے یمن نہیں چھوڑا، شام نہیں چھوڑا، جہاں مصر میں وبا پھیل گئی انہوں نے مصر نہیں چھوڑا، چونکہ یہ حدیث، اب آپ اس کو دیکھ لیں، اب اس پر امریکہ ریسرچ کر رہا ہے کہ یار اس حدیث میں یہ لاجک ہے کہ جو اس کا شکار ہو جائیں وہ اس شہر سے نہ جائیں، اس ملک سے نہ جائیں، اور جن کو اطلاع ہو وہ وہاں نہ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اس کو کوئی بیماری تھی، آپ نے سب سے بیعت کی، حدیبیہ کے موقع سب سے، جب ایک صحابہ آئے ان میں کوئی بیماری تھی، آپ نے دور سے اشارہ کیا کہ بھائی میری آپ کی بیعت ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس میں کوئی ایسا مرض ہو اس سے ایسا دور بھاگو جیسے کہ تمہارے پیچھے شیر پڑا ہو، اسد، جیسے کہ چیتا کسی کے پیچھے پڑا ہو اور وہ اس سے بھاگ رہا ہو، یعنی اس سے بچنا بھی ضروری ہے، چونکہ نہ بچنا، توکل حدیث کا مشہور قول ہے کہ اونٹ باندھ کلا، پھر اس کے بعد کہنا کہ اب اللہ کے توکل پہ، اونٹ بھی کھلا چھوڑ دے اور پھر کہ توکل ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یقین بھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اگر یقین نہ ہو اور ہم یہ تمام معاملات کریں، ہم شہد اگر یقین نہ ہو اور استعمال کریں اور مجھے فائدہ، شہد میں شفا ہے، میرا یقین کوئی نہیں، سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، میرا یقین کوئی نہیں، کلونجی میں شفا ہے، میرا یقین نہیں۔ حالانکہ شہد جو ہے وہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، یہ مطلب اینٹی بایوٹک ہے، اینٹی سیپٹک ہے، فہیم بھائی، اس کے مطلب مہینے میں کم از کم 3 بار استعمال کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، امیونٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے۔ سر ایک وقفہ آ گیا بیچ میں، پھر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہم کہ کس طرح ہم اپنی امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہم یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے کہ اس کا یہ علاج موجود ہے، یہ علاج ہے، بٹ اپنی امیونٹی کو کس طرح بہتر رکھا جا سکتا ہے دین اسلام کے رہنما اصولوں کے تحت، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسلامک شہد سینٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے خصوصی طور پہ یہ ایک نشست رکھی گئی ہے جس میں اویئرنیس جو ہے وہ کے لیے ہم نے پروگرام کا انتخاب کیا ہے کہ لوگوں تک جو ہے وہ آگہی کی بات جو ہے وہ پہنچائی جائے، دین اسلام کے وہ اصول ہیں، وہ رہنما اصول جن سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس حوالے میں بات ہو سکے۔ سر بات ہو رہی تھی شہد کے حوالے سے ابھی بریک سے پہلے کہ
شہد جو ہے وہ ہماری امیونٹی کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ 2 شافی دواؤں میں سے آپ علاج کیا کریں اپنا, تو ان میں قرآن اور شہد 2 شافی چیزیں ہیں, تو ان کو آپ نے ذکر فرمایا. اسی لیے تو قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. چونکہ جیسے اس وبا سے متعلق ایک اور حدیث مجھے یاد آئی, حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جب وبا پھیلتی ہے تو اس میں جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے, اور کچھ مسلمان مومن, تو کہا کہ ان کے لیے یہ نعمت بن جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آگ میں جلنے والا اور ڈوب کے مرنے والا اور پھر وبا کے ساتھ لپیٹ میں آ جائے, تو اس کو شہادت کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو شہد ہے اور شہد کا استعمال ہے, اگر اس کو صحیح معنی میں ہمیں خالص شہد ملے, سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ ہمیں خالص شہد مل جائے, اور پھر اس کے ساتھ اس کو استعمال جیسے کہ مہینے میں 3 دفعہ حدیث میں آتا ہے کم کہ سے اگر کم کوئی 3 دفعہ استعمال کرے تو بڑی بیماری سے وہ محفوظ رہیں گے. اب اس میں یقین کی بات ہے. اب یقین کیسا کرنا ہے؟ یقین اس طرح ہے, ایک صحابی آئے اور گھر میں نماز پڑھی, اذا اصابتہم مصیبہ, جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج, کل شب گزری شب معراج, کہا جب میں معراج پر گیا تو میں نے کچھ چیزیں دیکھی اوپر جا رہی تھی, کچھ نیچے آ رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے, کچھ اوپر جا رہی ہیں کچھ نیچے آ رہی ہیں. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے لوگوں کے اعمال ہیں, اوپر جا رہے ہیں فیصلے نیچے آ رہے ہیں, اعمال اوپر جا رہے ہیں فیصلے ویسے ہی نیچے آ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں فساد ہو تو اس کا بیسیکلی ذمہ دار انسان خود ہے, اپنے ہاتھوں کا کمال ہے, یہ اس نے خود کیا کہ زمین اور خشکی میں جب فساد ہوتا ہے بِأَيْدِي النَّاسِ, یہ انسانوں کا اپنا ہاتھ کا کمایا ہوا ہے جو بھی اس کو مل رہا ہے. تو یقین کس بات پہ؟ آپ کہ قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, اس یقین پر ہے. تو اس صحابی آئے, پوری صورت اس حوالے سے بالکل موجود ہے نا قرآن انہوں پاک نے میں. نماز پڑھی, جیسے کہ ایک صحابی بیمار ہو گئے, آپ نے کہا اٹھے نماز پڑھے, نماز میں شفا ہے. اب ہمت کرنا, کوشش کرنا, آپ نے فرمایا نماز میں شفا ہے. اب نماز کو شفا بنایا. اب ایک صحابی آئے اور تنگی درپیش ہو گئی, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, گھر آئے, کہا کچھ آیا؟ گھر والے نے کہا کچھ بھی نہیں آیا, کمانے والے تو آپ ہیں, لانے والے آپ, آیا کہاں سے؟ تو پھر گئے 2 رکعت نفل پڑھی, یا اللہ دینے والا تو یہ, میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, تیرے دینے میں کمی کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ دعا کر کے واپس آئے, کہ کچھ آیا؟ کہ کچھ نہیں آیا. پھر گئے, کہ نہیں میرے مانگنے میں کمی ہے, اس کے دینے میں کمی کوئی نہیں. وہ پھر گئے, پھر نماز پڑھی, اور پھر نماز کے بعد پھر دعا میں لگ گئے. اب پھر آئے, پوچھا کہ کچھ ہوا؟ کہاں وہ گھر کی چکی چل گئی. کہا چکی کیسے چلی؟ کہا چکی چل گئی, گھر کا سارا جو برتن تھا وہ ہم نے اس سے بھر دیے آٹے سے, چکی خود چل گئی, سارے برتن بھر گئے. تو وہ جب گئے, انہوں نے جب چکی سے اس پہ بورا رکھا ہوا تھا وہ یوں کیا, اور جب دیکھا گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا, چکی رک گئی. آپ کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں نے ایسا معاملہ ہوا, نماز پڑھی 2-3 دفعہ, میں نے کہا نہیں میرا یقین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, اس کے دین میں کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اگر بورا نہ ہٹاتے تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی. اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسا مانگنے والے, ادعونی استجب لکم, کہا تم مانگو تو صحیح, انہو یعلم الجہر وما یخفا, میں کھلا بھی جانتا ہوں چھپا بھی جانتا ہوں, انہو علیم بذات الصدور, میں تو دل کے بھید بھی جانتا ہوں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَيَشْفِينِ, میں شفا دینے پہ آتا ہوں.
تو مریض کون کرے, اور میں بیمار کرنے پہ آؤں تو شفا پھر کون دے؟ نفع ولا ضرہ, پھر نفع کی چیز نقصان میں آ جائے, نقصان کی چیز نفع میں آ جائے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا, میرے ہاتھ میں عصا ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں بکریاں چراتا ہوں, میں ٹیک, میں یہ فوائد. کہا موسیٰ ذرا پھینک کے تو دکھائیں. نفع کی چیز سانپ بن گئی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ نفع کی چیز کو نقصان میں بدل دے, نقصان کی چیز کو نفع میں. تو یہ ایک پروگرام, اور یہ شہد کے حوالے سے, تو شہد کی مکھی, 1 چمچ شہد کے لیے مکھی 2000 پھولوں کا رس چستی. بے شک اگر صرف ہم اس حوالے سے شہد کی مکھی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں نا, آج کل تو ویسے وقت بھی ہے سب کے پاس, تھوڑے سے انٹرنیٹ وغیرہ پہ آپ ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ رب پہ یقین جو ہے بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں یقین جو ہے, وہ یقین جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے, وہ یقین پیدا کرے اور ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرے. تھینک یو سو مچ آزاد صاحب, آپ تشریف لائے. آپ دوستو شہد کے حوالے سے اسلامک شہد سینٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ اپنے لیے اپنی خوراک میں شہد کا استعمال ضرور کریں, یہ آپ کی قوت مدافعت. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, جہاں ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے. 23 مارچ کا دن پاکستان میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. 1940 میں اسی دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, جب مسلمانوں نے, بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا تھا, جس میں جو مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے ہیں ان پہ مشتمل ایک علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ تھی. مسلمانوں نے اس نظریے کے تحت لاکھوں جانیں قربان کی, مگر اپنے فیصلے سے وہ نہیں ہٹے. انہوں نے ایک دفعہ جو ارادہ کر لیا تھا اور اس کو پورا کر کے دکھایا. اپنے مستقبل کو انہوں نے چن لیا تھا, جس کا سامنا انہیں معاشی بدحالی کی صورت میں بھی کرنا پڑا, اور مگر انہوں نے اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا. آج 23 مارچ کے دن ہم اس حوالے سے بات کریں گے, اور موجودہ صورتحال بھی وہ کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. اس وقت پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ فیصلہ ہے اپنے مستقبل کو چننے کے حوالے سے. ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. ہم سب مل کے اگر حکومت کا ساتھ دیں, حکومت کے جو فیصلے ہیں, جو قوانین ہیں اس وقت, ان کا ساتھ دینا ہوگا, اور تب بھی ہم اپنے مستقبل کو بہتری کے راستے پہ ڈال سکیں گے. ادروائز ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. ایک طرف چین کی مثال بھی موجود ہے, جہاں انہوں نے, ان کے عوام نے حکمرانوں کا, حکومتوں کا ساتھ دیا, اور اس جنگ میں, جو اس وقت کرونا وائرس کی جنگ ہے, جو دنیا بھر کے تقریباً ہر ہی ملک میں اس وقت یہ جنگ کا سامنا ہے لوگوں کو, انہوں نے چائنا میں اس جنگ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا گیا, اس لڑائی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا گیا, اور انہوں نے اس کو شکست دی. اٹلی میں لوگوں نے تھوڑی سی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا, جس کی سزا وہ آج وہ بھگت رہے ہیں. ہم بڑا ایک دل جو ہے ہمارا خون کے آنسور ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ اس وبا کی وجہ سے اس دنیا سے جا رہا ہے. تو احتیاط لازم ہے. خیر, آج ہم قرارداد پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے بات کریں گے. 23 مارچ کا دن پاکستان میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے, اور آج 23 مارچ 2020 کو ہمارے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں, اس بارے میں بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ فہیم صاحب کا لانے کا, اور آج کے دن کی خاص اہمیت ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے ہی نشاندہی فرمائی, اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ آج کے دن جو ہم اسی عہد کی تجدید کریں گے جس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ فرمایا. تھینک یو سر. سر یہ بتائیے کہ آج ویسے ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا اس وقت, آج 23 مارچ 2020, اس کو آپ مطلب کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ فہیم صاحب. دیکھیے, جس طرح آپ پہلے بھی عرض کر رہے تھے کہ آج کا جو 23 مارچ ہے 2020 کا, وہ 23 مارچ 1940 سے کوئی خاص مختلف نہیں ہے. 1940 میں
برصغیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک الگ خطے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنی ہے اور انہوں نے وہاں کی اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ ایک عملی شکل میں پیش کیا گیا۔ آج کا دن بھی فہیم صاحب بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ آج ہمیں اس قوم کی جس کی بنیاد 1940 میں رکھی گئی تھی، آج میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی بقا کی جنگ ہے، چاہے وہ اقتصادی طور پہ ہو، چاہے وہ معاشی طور پہ ہو یا چاہے وہ جانی طور پہ ہو۔ دیکھیے آج کا دن بھی 23 مارچ اتفاقاً آج کے دن پہلا لاک ڈاؤن سندھ میں پہلا دن ہے، اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو ہماری پاکستانی عوام ہے ان کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں، شعور اجاگر کیا جائے کہ آج بھی جو مشکل اور جو چیلنجز ہمارے پاس موجود ہیں ان کا بھی مقابلہ بحیثیت قوم ہم کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ یا پوائنٹ سکورنگ کے اگر ہم چکر میں پڑ گئے تو شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں۔ سر ہمیں اس حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ بات کرنی ہے، اور جیسا کہ معاشی بدحالی کا سامنا ہمیں اس وقت بھی کرنا پڑا جب یہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی جو معاملات ہوئے، آج بھی ہمیں بیسیکلی جو ایک ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے، ایک تاریخ ساز دن۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی جب مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا اور اپنے مستقبل کو چنا۔ آج بھی ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ 23 مارچ 2020 ہمارے لیے آج بھی کچھ ایسے ہی چیلنجز ہیں جن کو ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت جس جنگ کا سامنا ہے، ایک کورونا وائرس کے ساتھ جو ایک جنگ ہے، اس میں کس طرح ہم سب کی جیت ممکن ہو سکتی ہے، اس بارے میں ہمارا فیصلہ وہ بہت اہم ہے اور اس کی بہت اہم ضرورت بھی ہے وقت کی۔ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب، اور ابھی ہم نے لائن پہ لیا ہے کیونکہ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اکانومی کے حوالے سے، کیونکہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تب بھی ہمیں اس فیصلے کے بعد بھی ہمیں معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے تھے اور یہ فیصلہ ہمارے بہتر مستقبل کے لیے تھا، تو ہمارے بڑوں نے اس وقت اس مشکل وقت میں بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ تو آج اس وقت 2020 میں پھر ہمیں ایک مشکل کا سامنا ہے، تو اس وقت ہمیں کس طرح سے معیشت کی جو بدحالی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا معیشت پہ کیا کیا اثرات آ سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سی ای او ایشیا پیسیفک، یہ ملیشیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب نعمان حبیب ملک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، اکانومی کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا سامنا ہے پاکستان کو، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو یہ اثرات جو ہیں یہ اس دوران اور آنے والے وقت میں کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اس وقت امیڈیٹلی تو آپ کی دو پرائیورٹیز ہونی چاہیے، ایک تو آپ نے سوشلی کہ وائرس کو کیسے کنٹین کرنا ہے، اور دوسری اکنامکلی کہ آپ نے لوگوں کی نوکریاں، لوگوں کی آمدن کیسے بچانی ہے، اور اس پہ سارا فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے پچھلے ریسیشن میں دیکھا ہے جو 2008 میں بھی آیا تھا، جو اس سے پہلے بھی تھا، کہ سب سے پہلے انمپلائمنٹ ہوتی ہے اور اس سے ایک ڈومینو ایفیکٹ بنتا ہے جس سے اور مزید اکنامک کلیپس ہوتی ہے۔ تو اگر ہم جابز اور آمدنی بچانے کا سوچیں تو اس میں ہمارے پاس 3 سٹیک ہولڈر ہیں، ایک تو ہے ہماری بزنسز، ایک ہے ہماری سیلریڈ امپلائیز، اور ایک ہے ہمارے ڈیلی ویجز۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں کو ہم نے ایک کلیئر کمیونیکیشن میں ایک اسٹریٹجی دینی ہے، اور امیڈیٹلی بزنس پریکٹسز کے لیے تو آپ کو چاہیے فوری طور پہ انٹرسٹ ریٹ آپ اپنا کم کریں، اس سے ویسے ہی ایک کانفیڈنس آئے گا، اور پچھلے دنوں میں یہ کافی ڈبیٹ چل رہی تھی پاکستان میں جس کی وجہ سے اکنامک ان ایکٹیویٹی تھی، تو انٹرسٹ ریٹ سلیش کریں آپ، جیسے باقی دنیا میں ہوا ہے، امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے 0 پہ پہنچ گئے، اور ایک کانفیڈنس آئے گا۔ پھر آپ بزنسز کو ٹیکس
ریبیٹ دے, ان کی امپورٹس پہ ٹیکس کم کرے, ان کی ٹیکس انسینٹیو دے, اور ان کو ایسے ڈسکس کریں کہ وہ لوگوں کو نوکریوں سے نہ نکالیں. یہ آلموسٹ ایک سبسڈی دینے کا ایک میجر ہے, جو ایک ڈراسٹک میجر اس وقت آپ کو لینا پڑے گا تاکہ وہ لوگوں کو نوکریوں سے نہ نکالیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی فرمائیے. پھر ایک سیلری طبقہ ہے جو گھروں پہ انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہے, انہوں نے گاڑیاں قسطوں پہ خریدی ہوئی ہیں, ان کو بھی کیش چاہیے. ان کو بھی آپ کو چاہیے کہ 2-3-4 منتھ کی ایک ٹیکس ہالیڈے دیں, جو بہت ملکوں میں اب ہو رہا ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اور پھر ڈیلی ویجز اس طرح کے طریقوں سے آپ سے بچ سکتے ہیں. اور آف کورس ایک سوشل کمیونیکیشن بھی اس وقت آپ کو چاہیے کہ سب کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کا کیسے خیال رکھیں, لیکن اسپیسیفک میجرز آپ کو لینے پڑے. اچھا سر دیکھیں نعمان صاحب, ہمارے ہاں آپ کو نہیں لگتا کہ معاملات کچھ مختلف ہیں؟ ان ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہم لوگ وہ سارے راستے نہیں اپنا سکتے. ہم ایک غریب ملک ہیں, قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے. ہماری حکومت کے پاس کیا اتنے وسائل ہیں کہ وہ عوام کو اس طرح گھر بیٹھے وہ پیسے بھیجتی رہے؟ مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ممکن ہے؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری ملک کی کیپیسٹی کم ہے, بٹ اس وقت 2 چیزیں ہیں جو آپ امیڈیٹلی فسکل اسپیس کریٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ پیمنٹ کم کریں تو آپ کو ایک فسکل اسپیس ملے گی. آئل پرائسز اس وقت بہت کم ہوئی ہوئی ہیں, وہ بھی ایک آپ کی اس وقت ایڈڈ انکم ہے. تو یہ دونوں ملا کے پریٹی شیور کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فسکل اسپیس کریٹ کر کے لوگوں کو یہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر سر وہ خاندان جن کو اس وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں تک کیسے پہنچا جائے اور ان کو کیسے اعتماد میں لیا جائے؟ دیکھیں, حکومت چاہے کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ میرا ایک بلیف ہے کہ جب ریاست اور حکومت جو چاہے میجر کر سکتی ہے. اس وقت ہمیں ڈیٹیل پلان چاہیے, جو کہنا آئی ایم شیور بہت آسان ہے, لیکن اس پہ کرنا پڑے گا. دیر از نو چوائس. ہمیں یہ ڈیٹیل پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ڈسٹریبیوشن سینٹرز کیسے بنائے, لوگوں کو فوڈ کیسے مہیا کرے, لوگوں کی طرف یہ کیسے فیسلٹیز پہنچائیں. یہ ہم کر سکتے ہیں, حکومت میں یہ کیپیسٹی ہے. بالکل صحیح. فزیکل اسپیس آپ کریٹ کر سکتے ہیں, جو میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا یہ ایک چیز اور مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اور جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اکانومی کے حساب سے ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ اس وقت بھی پڑ رہا ہے, اور آنے والے وقت میں بھی اس کے اثرات رہیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ کچھ ہفتوں میں ہم اس ساری مشکل پہ قابو پا لیں گے, اور کرونا وائرس کے خلاف جو یہ جنگ ہے ہم انشاءاللہ سب پاکستانی پوری سارے انسان جب جیت جائیں گے, تو پھر سر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اوور آل اکانومی پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اور پاکستان جیسے ملک پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس طرح کا کرائسس ہمیشہ ایک اپرچونٹی بھی کریٹ کرتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ never let a crisis go to waste. تو جب انشاءاللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ختم ہوگا اور ہم اس کرائسس سے نکلیں گے, تو دیٹ میرا خیال سے ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے 2 طریقوں سے. ایک تو آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں جس میں اب آپ پبلک اسپینڈنگ آپ کو کرنی پڑے گی ایفیشینٹلی. ہر حکومت نے کرائسس سے نکلنے کے لیے اور نکلنے کے بعد پبلک اسپینڈنگ زیادہ کی ہے. اور یہ سرکمسٹانسز میں آپ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ایک فسکل اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو ایفیشینٹ پبلک اسپینڈنگ کرنی پڑے گی, لیکن ترجیحات میں. اور آئی تھنک اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاسپٹلس میں پبلک اسپینڈنگ کریں اور ان کو بہتر کریں اور ان کی فیسلٹیز بہتر کریں. صحیح. دوسرا آپ کی اپرچونٹی آئے گی فورن انویسٹمنٹ میں, کیونکہ بہت سے ممالک کرائسس سے نکلتے ہیں اور ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. بہت شکریہ. کے لیے ایک آئیڈیل مومنٹ ہوگا کہ ایک کلیئر اسٹریٹجی آف فورن انسینٹیو گورنمنٹس کو پش کریں. اس میں بہت ایگزامپلز ہیں. میں نے ساؤتھ افریقہ میں جب انویسٹمنٹ کی وہ فائنینشیل کرائسس کے بعد ہوئی, اور ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ جو انویسٹمنٹ افریقہ میں آئے گی ہم ہمارے تھرو کریں, اور اس کے لیے انہوں نے بہت انسینٹیو دی اور وہ بہت کامیاب رہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نعمان صاحب, بہت شکریہ. ہمیں بڑی زبردست جو ہے باتیں ملی ہیں جن کو یقیناً ہم اپنا کے اس مشکل اپنے لیے بہتری کا راستہ چن سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا میں صاحب, ابھی اکانومی کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو رائے ہے, اپنے جو مشورہ ہے, سجیشنز ہیں وہ دی ہیں, جن سے ہم کافی حد تک اتفاق بھی کرتے ہیں. اچھا ہے, اس طرح ہونا چاہیے. دوسرے ممالک جو مطلب دیکھیں, ہم چاہے وہ تو خیر اس مشکل سے نکل آئے, امریکہ, کینیڈا, نیوزی لینڈ, اٹلی, اسپین, فرانس, جتنے ممالک ہیں,
یہ معاشی طور پہ بڑے سٹرونگ ہیں, یہ اس طرح کے میجرز دے سکتے ہیں, ان کا مقابلہ صرف کرونا وائرس کے ساتھ ہے نا. جی. ہمارے ملک میں کرونا وائرس کے علاوہ اس وقت اور کن کن چیزوں کا مقابلہ ہماری گورنمنٹ اور پاکستان, ہم لوگ سارے عوام کر رہے ہیں, ذرا ان کے اوپر روشنی ڈالیے. بہت شکریہ فہیم صاحب. دیکھیے جس طرح نعمان صاحب نے فرمایا کہ کرونا کے ساتھ تو ہم برسر پیکار ہیں ہی, اس کے جو ریلیٹڈ سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہماری معاشی حالت ہے, اکانومی. وہ اس وقت کرونا کے حساب سے بہت زیادہ ہی فریجائل پہلے بھی تھی, اور وہ شاید نیگیٹیو کی طرف جانے کے امکان ہے, خدا نخواستہ. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہم اس وقت کرونا کو لے کر ایک باشعور معاشرے کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے ہیں, جو کہ شاید اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. دیکھیے جس طرح نعمان صاحب نے فرمایا کہ ہم جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو سبسڈی دینی چاہیے, اور وہ جو ان ٹرم جو ان کے امپلائیز ہیں, وہ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو مقتدر طبقہ ہے, جو کہ ہمارے انڈسٹری کے اونرز ہیں, ساری چیزیں ہیں, وہ اس چیز پہ کاربند ہے. آپ کو ایک مثال دوں, دیکھیے آرٹسٹک ملینرز ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بڑا نام ہے, ان کے اونرز ہیں یعقوب صاحب ہیں یا مرتضی صاحب ہیں, انہوں نے یہ پلیج کیا ہے کہ ٹل ٹائم یہ انڈسٹری, یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ جائے گی, جب تک بھی جاتی ہے, انہوں نے اپنے کوئی ورکرز کو نکالا نہیں, اور وہ جتنے دن بھی ورکرز ان کے وہاں رہیں گے ان کو وہ جو تنخواہ ہے وہ ان کو ملتی رہے گی. اسی طرح بہت زیادہ اور بھی باقی ادارے جو یہ سٹیپس نہیں لے رہے ہیں, ویسے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا ہے کہ آپ تنخواہیں دیں, انہوں نے بھی ہدایت کی ہے اس بارے میں سارے لوگوں کو, مگر جہاں پہ تنخواہیں مطلب روکی ہوئی ہیں, چھٹیاں دے دی ہیں, جو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جو سارے مالکان بیٹھ گئے, ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اگر گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے تو اس چیز کو یقینی بنائے کہ جتنی ہماری انڈسٹری آل اوور پاکستان, چاہے وہ سیالکوٹ ہے, ہمارا لاہور ہے, فیصل آباد ہے یا کراچی ہے, ان کے ساتھ جو منسلک ورکرز ہیں اور جو ہزاروں کی تعداد میں جو فیملیز منسلک ہے, جس طرح نعمان صاحب فرما رہے تھے, اگر وہ سبسڈی کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے طور پہ وہ ورکرز کی طرف لے کر جائیں گے تو شاید ہم 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 1 مہینے کا جو ہمارا ایک پرابلم ہے, جس کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی کہ وہ جو سب سے نچلا طبقہ ہے, یا شاید وہ ڈیلی ویجز والا ہے, یہ وہ ہے, اس کا گزارا کس طرح ہوگا, تو شاید آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو ہماری کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم بس طریقے احسن جو ہیں وہ نبھائیں. اس کی وجہ سے جو برڈن ہے اکانومی کا, جو کہ اس وقت گورنمنٹ پہ ہے, جو کہ گورنمنٹ برسر پیکار ہے تھرو NDM میں یا PDM میں, وہ شاید ہلکا ہو. لیکن دیکھیے اس کے باوجود میں آپ جس طرح بات کروں گا, ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جو بات کی تھی الیکٹریکل بلز کی, یہ 5000 سے اس مہینہ جو ہے, یہ بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے جو میں اچھا یہ اپرووڈ ہے یہ جو انہوں نے کہا تھا, یا ابھی اس کے اوپر مشاورت چل رہی ہے؟ کام ہو رہا ہے, نوٹیفیکیشن تو شاید ہے وہ آئے گا, اور نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو موسٹ پروبلی شاید وہ ہمارا جو 5000 سے نیچے والا الیکٹریکل بل والا جو فیملی ہے شاید وہ اس سے مستفید ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر دیکھیں, ہر پہلو پہ جو کوششیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, حکومتی کوششیں, عوام بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے, جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی دل کھول کے اس وقت جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے, روٹی تو ہم بانٹ کے کھا لیں گے, دوسرے کو روٹی کی وجہ سے مرنے نہیں دیں گے, اور انشاءاللہ احتیاط کر کے ہم لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس سے بھی نجات حاصل کر لیں گے, ایک دوسرے میں نہیں پھیلنے دیں گے. جہالت جو اس میں ایک بہت بڑی دیوار بنی ہوئی ہے ان سارے سیفٹی میجرز کے بیچ میں, ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے اس ملک کا, اگر اس کو آپ صرف اس کی اسٹیٹسٹکس کو ہی دیکھیں تو شاید ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ جو رسپانس یورپ میں یا امریکہ کی نیشن کی طرف سے آیا ہے, ہم اگر وہ ایکسیپٹ کریں کہ وہ پاکستان یا فار دیٹ میٹر سب کانٹیننٹ میں ہوگا تو شاید قبل از وقت ہوگا. لیکن اس کے باوجود دیکھیے یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ جو ہم بات کر رہے تھے, جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا, آج 23 مارچ 2020 جو ہے, اس کو ہم یہ تجدید عہد کریں کہ دیکھیے آج ہم ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری ہے اس کرونا وائرس سے لڑنا, اور وہ لڑنے کے لیے آپ کو جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں وہیں مقید رہیں. آج جو آپ کے بچے ہیں وہ آپ
کہ اس نقل و حرکت کی وجہ سے شاید اس کورونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے بچے نہیں ہیں, وہ آج یہ بچے ہماری قوم کی امانت ہے, ہمارا مستقبل ہے. تو اس کو بچانے کے لیے شعور جو ہے یہ بہت زیادہ اجاگر کرنا پڑے گا, میڈیا کی طرف سے, سوشل میڈیا کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن دیکھیے, میں بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2-3 دن گزر گئے ہیں, اس کے باوجود ان چھٹیوں کو ہماری عوام جو ہے وہ ایک پکنک کا ٹائم سمجھ کر جو ہے وہ باہر جا رہی ہے, سرپرائز ویکیشن سمجھ کے انجوائے کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. اور شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے جس کی آپ نے جس کی نشاندہی کی. یہ شاید جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آج جس موذی مرض سے ہم برسر پیکار ہیں وہ شاید اس شعور کے علاوہ شاید ہم فائٹ نہ کر سکیں. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, آپ تشریف لائے اور بڑی مفید معلومات ہم نے آپ سے حاصل کی ہیں. اور آج 23 مارچ کے دن آئیے ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم سب اس وقت اس مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دے کے ان کرائسس میں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, اور آنے والے وقت میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ جب اس وقت کو یاد کریں گی تو وہ ایک مثال کے طور پہ پیش کریں گی کہ ہم نے کتنے آسان طریقے سے اس وائرس سے, جب دنیا پریشان تھی تو ہم پاکستانیوں نے کس طرح احتیاط کے ساتھ اور حفاظتی اقدامات کو اپناتے ہوئے ہم نے اس جنگ کا مقابلہ کیا تھا اور ہم نے اس جنگ کو جیتا تھا. فہیم عباس اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.